امسح دموعك فالله غفور. آنکھ کی حفاظت کے بے شمار فوائد. آنکھ کی حفاظت میں یہ فائدہ ہے کہ انسان آنکھ کی حفاظت کر کے دنیا اور آخرت کی سعادت حاصل کر سکتا ہے. زہر آلود تیروں سے بچ جاتا ہے. آنکھ کی حفاظت ہی سے دل کو اللہ سے محبت نصیب ہوتی ہے. نگاہ آزاد ہوتی ہے اور نگاہ جب بچا لی جاتی ہے تو اس کی وجہ سے ہی انسان کے دل میں عبادت کے لیے لذت پیدا ہو جاتی ہے. چوتھے یہ کہ آنکھ کی حفاظت سے انسان کا دل قوی اور مضبوط رہتا، ہمیشہ خوشی اور مسرت میں رہتا. جس طرح آنکھ کی آزادی سے دل کمزور اور ہر وقت مغموم اور محزون رہتا، اور نگاہ پست رکھنے سے قلب میں نور پیدا ہوتا ہے، جس طرح کہ آزاد رکھنے سے تاریک ہو جاتا ہے. یہی وجہ ہے جو اللہ آنکھ کی حفاظت کرنے کے بعد ہی آیت نور پیش کرتا ہے. سورہ نور میں ہے قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ. اے پیغمبر مسلمانوں سے کہہ دو اپنی نظریں نیچی رکھا کرے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. اور سورہ نور ہی کی آیت ہے اللہ نور السماوات والارض. اللہ زمین اور آسمان کی روشنی. تو اس کی روشنی کی مثال ایک طاق کی طرح ہے جس میں چراغ ہے. یعنی جو مومن دل سے اللہ کے احکامات کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کے نواہی سے رکتا ہے، اس کی مثال ایسی ہوتی. جب دل میں نور آتا ہے ہر جانب سے بھلائیاں، برکتیں اور کامیابیوں کے وفد اس کی طرف دوڑ پڑتے ہیں. اس کے تاریک دل سے کس طرح سے تاریکیاں نکلتی ہیں. جیسے تاریک دل ہوتا ہے نا، اس میں مصائب ہوتے ہیں، آلام ہوتے ہیں، شر ہوتا ہے، فساد ہوتا ہے، تکالیف ہوتی ہیں، اذیتیں ہوتی ہیں اور چاروں طرف سے اسے گھیر لیتی ہیں. تو دل کا نور تمام گمراہیوں، بدعات اور خواہش پرستیوں سے انسان کو روکتا، اس سے دور رکھتا ہے اور اسباب سعادت تک انسان کو لے جاتا ہے، شقاوت سے دور رکھتا ہے. جب یہ نور ختم ہوتا ہے تو بصیرت اور بصارت دونوں ختم ہو جاتے ہیں اور انسان تاریکیوں میں ٹامک ٹوئیاں مارتا ہے. اور نگاہ کی حفاظت ہی سے سچی فراست بندے کے اندر پیدا ہوتی ہے اور اسی کی وجہ سے انسان شہوتوں سے، خواہشات سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، عقل حلال کا عادی کرتا ہے. اس کی فراست کبھی خطا نہیں کرتی. جو لوگ عشق کے مرض میں مبتلا ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی حالت کو نشہ بازوں کی حالت سے تعبیر کیا کہ جن کی بصیرت ختم ہو جاتی اس دل کا حال نشہ باز کی طرح ہو جاتا ہے. جیسے کسی عربی شاعر نے کہا یہ لوگ خواہشات کی مداومت کے نشے میں بدمست ہیں، ایسے بدمستوں کو افاقہ کب میسر آتا ہے. لوگ کہتے ہیں تو اپنے محبوب کی محبت میں مجنون ہو گیا. میں نے ان سے کہا عشق تو مجانین اور دیوانوں سے بھی زیادہ سخت ہے، یعنی مجنوں اور دیوانوں سے بھی. تو عشق کے مارے ہوئے کو کبھی افاقہ نہیں ہوتا، مجنوں پر تو کبھی کبھی بے ہوشی کا دورہ پڑتا ہے. نگاہ نیچی رکھنے سے دل کے اندر استقامت، ثبات، شجاعت اور قوت پیدا ہوتی. اللہ اس کی بصیرت، محبت، قدرت اور قوت کے خزانے جمع کر دیتا. جو آدمی اپنی خواہشات کی مخالفت کرتا ہے شیطان اس کے سائے سے بھاگتا ہے. خواہشات کی پیروی کرنے والے کو آپ سراسر اس کے خلاف پائیں گے. وہ اپنے نفس کو ذلیل و خوار کر دیتا ہے اور اپنے کو بے قدر اور ذلیل اور حقیر کر لیتا ہے. جو آدمی خواہشات کی پیروی نہیں کرتا اس کی خلاف ورزی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہونے دیتا. جیسا کہ سیدنا حسن بصری کا قول ہے اگرچہ ان لوگوں کے خچر ان کو اٹھائے پھرتے ہیں، گدھوں پر وہ سوار ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں معصیت اور گناہ خود ان کی گردن پر سوار ہے. جو آدمی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اللہ اسے ذلیل و خوار کر کے چھوڑتا ہے. تو اللہ نے عزت کو اطاعت اور عبادت کے ساتھ وابستہ کیا ہے اور ذلت اور معصیت کو گناہ کے ساتھ. سورہ المنافقون کی آیت نمبر 8 ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةِ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. اور عزت تو اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والوں ہی کے لیے ہے. تو ایمان قول و فعل اور ظاہری اور باطنی عمل کا نام ہے. سورہ فاتر میں ہے من کان یرید العزت فللہ العزت جميعا.
جو کوئی عزت کا ارادہ رکھتا تو عزت تو ساری کی ساری اللہ کے لیے، اسی کی طرف پاکیزہ کلام چڑھتا ہے، نیک عمل اس کو اوپر چڑھاتا ہے۔ اور جو لوگ بری تدبیریں کرتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور ان کی تدبیریں خود ہی غارت ہو کر رہیں گی۔ تو جو شخص اللہ کی فرما برداری کرتا رہے، اللہ تعالیٰ اس سے اس کی اطاعت کے مطابق محبت کرتا ہے، اطاعت کے مطابق عزت دیتا ہے، اور جو اس کی نافرمانی کرتا ہے وہ اس سے عداوت کرتا ہے، اس کی نافرمانی اور معصیت کے اعتبار سے اسے ذلیل کرتا ہے۔ آٹھویں بات یہ کہ نگاہ پست رکھنے سے شیطان دل تک پہنچ نہیں سکتا، کیونکہ راستے بند ہو جاتے ہیں۔ نگاہ کی وجہ سے تیزی سے شیطان دل تک پہنچتا ہے، اتنی تیزی سے کسی خالی جگہ میں خواہشات بھی نہیں پہنچ سکتی۔ شیطان جب دل میں پہنچتا ہے بڑی بڑی تمنائیں، آرزویں اور امیدیں دلاتا ہے، پھر اس کے اندر شہوت کی آگ مشتعل کر دیتا ہے، پھر رفتہ رفتہ معاصی اور گناہ کا ایندھن اس آگ میں جھونکتا رہتا ہے، اور شیطان اسی شکل و صورت کے گناہ کروانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ آگ کے شعلوں میں بری طرح گھر جاتا ہے، اس کی سانسوں سے بھی آگ کے شعلے اٹھتے ہیں، اور انہی شعلوں میں جلتا بھنتا رہتا ہے، کیونکہ دل ہر طرف سے اس آگ میں گھر جاتا ہے۔ جس طرح بکرے کو بھوننے کے لیے تنور میں رکھتے ہیں، اسی طرح دل کے اندر آگ کا الاؤ جل نکلے تو انسان اس آگ کو دیکھتا ہے، جلانے کو دیکھتا ہے، لیکن کچھ کر نہیں پاتا۔ اور نویں بات یہ ہے کہ نظر نیچی رکھنے کی وجہ سے دل کو فراغت اور اطمینان نصیب ہو جاتا ہے، بے چینیاں نہیں ہوتی۔ 10ویں بات یہ کہ آنکھ اور دل کے درمیان ایسا راستہ ہے جس کی وجہ سے نگاہ اور قلب میں